فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کلمہ فی سبیل اللہ ہر وہ زخم کل کلم یکلمہ المسلم کا ہر وہ زخم جس کو مسلمان کھاتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں مسلمان کو جو زخم لگتا ہے قیامت کے دن کہیاتیہ فرمایا اسی زخمی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے یعنی وہ زخم و سکون بہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، یعنی کل کلم یعنی اسی زخمی حالت میں اٹھایا جائے گا اور وہ زخم و سکون بہ رہا ہوگا اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پہلے بھی آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا چوہے کے بارے میں جو گھی میں گر جائے کیا کریں گے؟ آپ خود بتلاؤ۔ قال خذوها وما حولها فاطرحوه، کیا مانا؟ چوہے کو لے لو اور اس کے ارد گرد کو اس کو باہر ڈال دو اور باقی ہیں اور باقی کو تم کو یعنی وہ یہ تب ہے کہ جب وہ جمع ہو جائے کہیں ہاشم لکھا ہے نا، جب جائے پھر یہ ہے کہ وہ جمع ہوا اور پھر جو وہ چوہے کو لے لیا اور اس کے آس پاس جو یعنی گھی ہے جو ہے لگایا اس کو بھی لے لیا ہے اور باقی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے کیا ہے جذور کا بسلا جذور کا منع اوڑی اونٹی اوڑی ہے اونٹنی آگے فیضہ عنہم ثم بعث أشقى القوم فجاء به فنزل حتى إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهري بين كتفي وأنا أنظر عنه لا أغني شيئا لو كانت لي منعة مخالفة ويتركون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليهم دعا فرمائی اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليهم قال فقاموا يوما أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة یہ بد دعا ان پر گرا گزری کیونکہ یہ بد دعا حرم شریف میں تھی اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہاں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یہ بد دعا رد نہیں ہوئی۔ آگے چلیں آپ نے پھر نام لے کر فرمایا اللہم آگے ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظ وظن من نفسي بيده لقد رأيت الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بالقليل فريد بدر۔ جب حضور نے بد دعا فرمائی، اب یہ حضور کی دعا جو ہے بد دعا کی شکل میں تھی آگے اب یہاں اس موقع لیکن یہ پوری جنگ بدر میں پوری ہوئی ہے۔ دعا کے ظاہر طور پر قبولیت میں کوئی تاخیر بھی ہو جائے تو یہ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اور حضور بد دعا فرما رہے مکہ مکرمہ میں جو حالات تھے اور وہ دعا پوری ہو رہی ہے جنگ بدر میں جا کر، جن کا نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی فرمایا وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے اور قلیب بدر جو کنواں ہیں وہاں پر وہ ڈالے گئے سب۔ سراف القلیم قلیب بدر نہیں آتا۔ آگے چلیں تو باب کا عنوان ہے باب دفع السواک الى الاکبر ہے۔
مسلم شریف میں بھی ایک مقام پر یہ حدیث گزری، لیکن وہاں پر عنوان ہے، پہلے میں نے ساتھ میں وہ بتلایا تو انہوں نے حوالہ بھی نکال کر دکھلایا، وہاں ترمذی شریف میں عنوان ہے باب الفتنہ، ایسے فتنے کا عنوان ہے۔ آپ دیکھیں یہاں مسلم شریف میں اگر ہو سکے ذرا دیکھنا ہے، جلد ثانی میں، مسلم شریف جلد ثانی میں شاید ہو، یعنی فتنے کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب مولانا قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو مسلم شریف پڑھا رہے ہیں، یہ حدیث گزری اور اوپر باب کو عنوان یعنی باب الفتنہ، اس کا یہی عنوان تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں وہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو یہ طالب نے حضرت عثمان سوال کر دیا کہ صحیح اس حدیث شریف کی باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ باب میں فتنے کا عنوان ہے اور آگے یہ حدیث شریف ذکر ہے۔ تو ساؤں کے ذہن میں اس وقت مناسبت نہیں تھی، یعنی کیا مناسبت ہے۔ میں بھی طلباء کے ساتھ سب میں بیٹھا ہوا مجھ سے پوچھنے لگے آپ بتائیں کیا مناسبت ہے، آپ بتائیں کیا مناسبت ہے، میرے ذہن میں نہیں تھی۔ بہرحال یہ آپ خود ہی تلاش کر دیں نا، سارا کام میرے ذمہ میں کچھ آپ بھی کریں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جلد ثانی میں شاید، جلد ثانی بعد میں دیکھنا، اب نہیں پھر بعد میں نکال لینا ہے والا۔ مجھ سے پوچھا اس صاحب نے کہ کیا مناسبت ہے، تو میرے ذہن میں بھی فوراً نہیں مناسبت ذہن میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے توجہ دے کر زور سے زوردار انداز سے پوچھا کہ آپ بھی تو حدیث شریف کی خدمت کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، آپ بتلائیں کیا مناسبت ہے، کیا مناسبت ہے، زور دے کر پوچھا۔ تو ساؤں کی توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر مناسبت دل میں ڈال دی۔ میں کہ صحیح یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو مسواک دینے کا ارادہ فرمایا، تو آپ یہاں فناولت السواک الاصغر منہما، آگے تو میں نے چھوٹے کو مسواک دینے کا ارادہ کیا، فقیل لی، تو مجھے کہا گیا کہ آپ بڑے کو مسواک دیں۔ یہ چھوٹے کو عجب کے فتنے سے بچانے کے لیے فرمایا گیا، چھوٹے کو عجب سے، کیونکہ بڑے کی موجودگی میں اگر چھوٹے کو چیز مل جائے تو کہیں اس کے اندر عجب نہ آ جائے، فخر نہ آ جائے، اس لیے بڑے کو حکم دیا گیا تاکہ یہ جو چھوٹے ہیں یہ عجب کے فتنے سے بچ جائے۔ تو ہم نے کہا امید ہے انشاءاللہ جوڑ مل گیا کچھ نہ کچھ، الحمدللہ۔ یہاں کہ چھوٹے کو آپ نے چھوٹے کو مسواک دینے کا ارادہ فرمایا، اور پھر فقیہ علی مجھے کہا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا گیا کہ آپ چھوٹے کو آپ بڑے کو دیں۔ یہ چھوٹے کو ہیں عجب سے بچانے کے لیے، عجب کے فتنے سے۔ عجب کہتے ہیں نا اپنی خوبیوں کو سوچنا، اور جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے۔ اس میں چھوٹے کے لیے عجب کا اندیشہ تھا، تو عجب کے فتنے سے بچانے کے لیے یہاں پر بڑے کو مسواک دینے کا حکم دیا گیا۔ آگے چلیں۔ پر لیٹیں وہ نماز کے لیے وضو کریں، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں اور پھر یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا پڑھ لیں، فَأَنْتِ الْفِطْرَةُ
اگر اس رات اگر آپ فوت ہو گئے تو انشاءاللہ دین فطرت کے اوپر، دین اسلام پر خاتمہ ہو گیا۔ آگے چلیں، قدری یہاں پر قدری کا مسئلہ، آگے چلیں۔ جو غسل کے فرض، ہاں فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن۔ اور غسل کے فرض کیا ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ کون کون سے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور سارے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ وسنت الغسل، اور غسل کی سنت یہ ہے ان یبدأ المغتسل بغسل یدیہ۔ کیا معنی ہے؟ غسل کی سنت یہ ہے ان یبدأ المغتسل بغسل یدیہ، کہ غسل کرنے والا سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، ابتدا کرے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ، وہ فرجہ، اپنی استنجے کی جگہ کو دھونے کے ساتھ ہیں، کہ چاہے وہ استنجے کی حاجت نہ ہو، لیکن جو استنجے کی بول و براز کی جو آس پاس کی جگہ ہیں ان کو دھو لے، پہلے ہاتھ کو دھو لے، اور پھر استنجے کی ہے، اگر استنجا کرنے کی حاجت نہ بھی ہو تو استنجا کرنے کی جو آس پاس کی جگہ ہیں ان کو دھو لیا کریں۔ وَيُزِيلُ النِّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ، اور 30 نمبر پر اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دور کر دے۔ اور 4 نمبر پر ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور پھر وضو کرے مثل وضو نماز کے، مفعول مطلق تشبیہ کے لیے ہے، پھر نماز والا وضو کرے۔ پھر وضو کرے مثل اس وضو کا جو نماز کے لیے ہے، الا رجلیہ، مگر یہ کہ اگر وہاں یعنی پانی کھڑا، یعنی اگر کھڑا ہونے یعنی پانی وہاں غسل خانے میں کھڑا ہو جاتا، جیسے پہلے کچے غسل خانے ہوتے تھے، تو پھر یہ ہے کہ پیر ہے نا وہ ثم یتنحى عن ذلك المکان، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہو جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے اور باہر نکل۔ ثم یفیض الماء علی راسہ، اور پھر پانی کو بہائے اپنے سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں غسل کی سنتیں کتنی ہیں؟ یہ 5 سنتیں ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے، فرج ہی یہاں استنجے کی جگہ مراد ہے، استنجے کی جگہ تھوڑا سا بادب معنی ہی ہے، یعنی استنجے کی جگہ کو دھو لے، چاہے استنجے کی حاجت نہ بھی ہو پھر بھی ہے استنجے کے آس پاس جگہ کو دھو لے۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ اس کے بدن پر نجاست ہو اس کو دور کر لے، تو ہاں، اور پھر وضو کر لے۔ کتنے ہو گئے؟ اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لے گا۔ ہاں، تو یعنی یہ 5 ہو جائیں پھر ہیں۔ پہلے ہاتھوں کو دھونا، استنجے کی جگہ کا دھونا، بدن کے اوپر کوئی نجاست ہو اس کو دور کرنا، اور پھر وضو کرنا، اور پھر 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ آگے چلیں، یہ ساری الحمدللہ جو فقہ ہے یہ سب قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اس کے مسائل یاد رکھنا۔ ابھی کتاب الغسل یہاں پر حدیث ذکر ہے، کتاب سارا فقہ کے اندر یہ حدیث سے جو مسائل مستمت ہوئے ہیں وہ اس میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ آگے چلیں۔ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن سے غسل فرما لیتے ہیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے یعنی میاں بیوی کے لیے ایک برتن سے غسل کرنا بھی جائز ہے۔ بہرحال یعنی
میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، نکاح کا، وجہ وہ خوشی آ جائے اللہ وہ خوشی دکھلا دیں گے۔ باہر میاں بیوی کے لیے گنجائش ہے یہ کہ باہر الگ الگ کر لیں، ایک برتن سے اکٹھا غسل کرنا چاہیں تو اس کی بھی حدیث شریف سے اس کا اس بات ہے۔ آگے چلیں۔ كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها والصحيح مع المؤمن باب من أفاض على رأسه ثلاثا وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سعد قال حدثني جبريل بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا فأشار بيده كلتيهما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مقبل بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرض على رأسه ثلاثا وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سامع قال حدثني أبو جعفر قال جابر رضي الله عنه أتاني ابن عمر يعرض في الحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثلاثا فكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه شعرا. اونٹ کی اونٹنے کے دودھ کا برتن ہے نا، ایک وہ برتن کا جس میں ایک اونٹنے کا دودھ جس میں سما جائے، ہم ایک اونٹنے کے دودھ کی گنجائش رکھے آتا ہے۔ آگے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل یغتسلون عوراتا، تب بنی اسرائیل یہ مرہنہ غسل کرتے تھے، بعض کی طرف دیکھتے، ان کے ہاں یہ کوئی عیب نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کمال حیا کی وجہ سے وہ اکیلے غسل کرتے ہیں۔ یہ کچھ ہم پرستو تھے نہیں لوگ، وہ آپس میں کہنے لگے واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ جو غسل نہیں کرتے، لگتا ہے کہ ان کے جسم میں یہ بیماری ہے، ادرا کی بیماری، ادرا کہتے ہیں نفع خصیتین، ان کے جسم میں بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اپنے کپڑے پتھر کے اوپر رکھے اور فر الحجر بثوبہ، تو وہ پتھر وہ کپڑے کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا، اور جمع موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اور یا ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے چھوڑ دے، میرے کپڑے چھوڑ دے، یہاں تک کہ وہ پتھر جو بنی اسرائیل کا مجمع تھا وہاں پر پہنچ گیا۔ تو وہاں پھر انہوں نے ان کے ہاں تو کوئی عیب نہیں تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھ لیا اور پھر کہنے لگے کہ واللہ ما بی موسیٰ باسن، اللہ کی قسم موسیٰ میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہمارا غلط خیال تھا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے نا وہ پتھر سے کپڑے لے لیے اور پھر پتھر کو اس کے اوپر ہے اس کے اوپر لاٹھی ماری، اس کے اوپر لاٹھی، پتھر کے اوپر لاٹھی کے نشان پڑ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیں. تو ایک قول یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. ایک قول کے مطابق اس پتھر سے مراد یہی پتھر ہے. یاد رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس پتھر کو محفوظ رکھیں, یہ کام آئے گا. یاد رکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی پتھر پر لاٹھی ماری تو اسے 12 چشمے جاری ہو گئے. اور بھی جگہ ہیں, بہرحال ایک قول یہ بھی ہے. میں سعودی عرب میں حقل سے آگے جگہ ہے, وہاں اس علاقے کا نام ہے عیون موسیٰ. وہاں یعنی وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہاں یعنی پانی کے چشمے بہ رہے, اب تک وہ جاری ہیں جس میں. تو یہ ہے کہ یہ یعنی لاٹھی مارنے کا واقعہ اور ہے یہ کئی جگہوں میں پیش آئے ہیں, کئی جگہوں میں. اللہ فبرأه اللہ مما قالوا, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان باتوں سے اور اس عیب سے جس کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ لگا رہے تھے. مومن لا ينجس, واقعا ابو داؤد شیعہ میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے بعد راستے میں ملے اور یہ جنبی تھے. تو فن بجس تو من ہو, کیا معنی اس کا, اور بعد میں ہے ابو داؤد میں الفاظ یعنی فختنستو میں کھسک گیا وہاں سے کھسک گیا. فذهبت, اور پھر میں گھر میں گیا, غسل کیا, پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ آپ کہاں تھے؟ فرمایا حضور میں جنبی تھا, میں نے ناپسند سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بغیر طہارت کے بغیر یعنی بغیر وضو کے آپ کے ساتھ بیٹھوں. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس, کیا معنی سبحان اللہ کہ مومن آگے کہ ہاں مومن نجس نہیں ہوتا. ان مومن کا ظاہر ہے چاہے وہ جنبی بھی ہو, بس وہ صرف یعنی جہاں جو استنجے کی جگہ ہے جہاں سے نجاست نکلی وہ تو خیر پاک وہ استنجا کر لیتے ہیں وہ, لیکن باقی جسم ظاہری طور پر وہ پاک ہے. مقصد یہ ہے کہ مسافہ کر سکتے ہیں اور بس قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے, باقی اور اپنے ضرور کے کام کر سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, آرام کر سکتے ہیں, سب چیزیں. ایک معنی کہ بے شک مومن ناپاک نہیں ہوتا, یعنی مومن یعنی حصی طور پر ناپاک نہیں ہوتا, ظاہری طور پر اس کے جسم کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں ہوتی, وہ پاک ہے, لہذا مسافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک معنی یہ بھی ہے ان المؤمن لا ينجس, ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مومن ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ پاک ہی نہ ہو سکے. آگے کہ مومن ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ پاک ہی نہ ہو سکے. یہ ظاہری طور پر تھوڑی بہت لیکن ہے یعنی اس سے پاکی بھی حاصل ہے, اس سے پاک بھی ہو جاتا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر نجاست نہیں ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا, مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کے بدن کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں ہے, اس لیے وہ پاک ہی ہے, لہٰذا مسافہ وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. عن ابي هريره رضي الله عنه والغسل احوج باب غسل ما يسن من فضل المراه. وهي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله بن حسين معلم قال يحيى واخبرني مسلم فكان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال اذا جامع الرجل امراته فلم يغني وقال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأقول ذلك على ابن أبي طالب وزبير بن العوام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جلس بین شعابها الاربع کہ جب آدمی بیٹھے چار شاخوں کے درمیان ثم جہدها فقد وجب الغسل تو اس پر غسل واجب ہو گیا. نور انوار میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، لیکن پہلے یہ حکم تھا الماء من الماء کا غسل، پہلے الماء سے مراد غسل، دوسرے ماء سے مراد منی، یعنی منی کی وجہ سے غسل واجب ہوگا. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ ہے کہ بس محض التقاء خطنین، دو پردے کی جگہ آپس سے مل جائیں، چاہے یعنی انزال ہو نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. یہی روایات سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. آگے چلیں. وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروا بذلك وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منكم ثم يدعوه ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحمده وذلك الآخر إنما بيناه للخلاف والماء والنقاء. جزاک اللہ. سے پڑھ رہے تمہیں جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک حارث بن ہشام نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، فقال یا رسول اللہ، آپ پر وحی یعنی کس طرح آتی ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، یعنی کبھی کبھار میرے پاس وہی آتی ہے مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح. گھنٹی کی مسلسل نیچے لکھا ہے صوت متدارک لا یفہم اول وہلۃ، گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح کہ اول وہلے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح. وہ ہوا اشد ہو علیہ، فرمائے وہی کی یہ حالت مجھ پر بھاری ہوتی، سخت ہوتی. جب وہی آ رہی ہوتی اس وقت تو بظاہر کوئی نہیں، گھنٹی کی آواز مسلسل آواز کی وجہ سے یعنی کوئی چیز بظاہر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جیسے ہی وہی ختم ہوتی تو حضرت جبریل علیہ السلام جو کو وہی لے کر آتے وہ سب کی سب محفوظ ہو جاتی ہے. فیفصم عنی، پھر وہی وہ کیفیت مجھ سے علیحدہ ہوتی تو میں فرشتے سے جو کچھ وہ لے کر آتے میں سب کچھ یاد کر چکا ہوتا ہے، سب کو سب کو محفوظ ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھار یہ تمثل لی الملک، کبھی کبھار میرے سامنے فرشتہ وہ آدمی کی شکل اختیار کرتا ہوں. یہ تمثل، یہاں باب تفاعل کی کون سی خاصیت پائی گئی ہے؟ بدلا دیں. کون سی خاصیت ہے؟ کبھی کبھار میرے سامنے فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کرتا، رجل کی شکل اختیار کرتا ہوں. نہیں، یہاں کون سی
ہے یہاں باب تفاعل کی خاصیت تکلف پائی گئی ہے۔ تکلف یاد، تکلف کسے کہتے ہیں؟ یہاں ہے اصف لذیذ ہے تکلف کہ ماخذ کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے۔ یہاں اصف لذیذ ہوگی یہ تکلف فاعل کا بتکلف اپنے آپ کو کسی ماخذ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ فاعل کا بتکلف اپنے آپ کو کسی ماخذ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ ماخذ سے مراد ہے وہ مصدری معنی ہے، جیسے تکوف زید، زید بتکلف کوفی بنا، یا فاعل کا ماخذ کو بتکلف حاصل کرنا اور ظاہر کرنا، جیسے تجوع عمر، عمر بتکلف بھوکا بنا، عمر بتکلف بھوکا بنا۔ یہاں باب تفاعل کی کون سی خاصیت پائی گئی ہیں؟ تکلف یتمثل لی الملک رجلا، کہ کبھی کبھار میرے سامنے فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، رجل کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں رجل کی شکل بنا کر آتا ہے۔ اس میں کوئی تھوڑا بہت تکلف تو ہوگا نا۔ احیان یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی، پھر وہ مجھ سے بات کرتے اگر مرا ہے، اور فاعی ما یقول، اور میں یاد کر لیتا اس وحی کو جو وہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے مشہور عالم دین تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے جہاں مدنی ہم بیان فرمایا، تو بیان میں یہ حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ خیرکم من تعلم، یہ لیکن حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے مشہور عالم دین تھے، تشریف لائے اور جہاں مدنی کے طلباء میں بیان فرمایا تو بیان میں یہ حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے۔ فرمایا یہاں پر نا خیرکم من تعلم، تعلم القرآن فرمایا ہے، خیرکم من حفظ القرآن نہیں فرمایا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے، چاہے قرآن پاک کے الفاظ کو سیکھے، معانی کو سیکھے، سب اس میں داخل ہیں۔ یہاں خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم یعنی من حفظ القرآن نہیں فرمایا، اگر خیرکم من تعلم فرمایا، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے۔ سیکھنے کا تعلق اس طرح قرآن پاک کے الفاظ سے ہے، قرآن پاک کے معنی سے بھی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جن علوم اور فنون کی ضرورت ہوتی ہے آگے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ آگے بات ہے فرمائے لگے یہاں خیرکم من تعلم، یہ تعلم باب تفاعل کا صیغہ ہے، یہاں باب تفاعل کون سی خاصیت پائی گئی ہے؟ ابھی بتلائیے آپ کو کون سی؟ ہاں یہاں باب تفاعل کی خاصیت تکلف پائی گئی ہے۔
مطلب یہ تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو بتکلف علم کو حاصل کرے، یعنی علم کے لیے خوب محنت مشقت تکلیف برداشت کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر حال آپ کو گھر سے آ جانا ہے، یہ بھی ایک ہے، یعنی یہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے۔ پھر آگے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں اپنے آپ کو لگا دینا، کھپا دینا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ پھر فرمائے یہ جو بشارت ہے خاص اس طالب علم کے لیے جو بتکلف ہے، اگر بتکلف علم کو حاصل کرے، قرآن پاک کے علم کو یعنی اس کے لیے محنت مشقت تکلیف برداشت کرے خوب، انشاءاللہ پھر اسی حدیثی کو مصداق الحمدللہ۔ میں ایک بار ذہن میں آ گیا تھا آگے علمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، وعلمہ تو فرمائے یہاں علمہ فرمائے، علامہ فرمائے، عالمہ نہیں فرمایا، علمہ فرمایا ہے۔ عالمہ کا معنی ہے بتلا دینا، بتلا دینا، جیسے لیکچر دے دیں بتلا دیا ہے چلے گئے جیسے، لیکن یہاں پر علمہ فرمایا ہے۔ اور یہاں پر باب تفعیل کی کون سی خاصیت پائی گئی ہے بھائی؟ یہاں پر کتاب دینا بھائی، یہاں باب تفعیل کی کون سی خاصیت پائی گئی؟ یہاں پر یہاں باب تفعیل کی خاصیت مبالغہ پائی گئی ہے، یاد رکھنا۔ یہاں باب تفعیل کی خاصیت مبالغہ پائی گئی، مبالغہ یاد رکھنا۔ دیکھو جیسے قطع یقطع، قطن کا میں نے کیا ہے کاٹنا، ہاں یہاں دیکھو یہ بھی مبالغہ ہے، باب تفعیل میں زیادہ آتا ہے۔ آگے مبالغہ تین قسم پر ہے، مبالغہ نفس فعل میں ہو، آگے یہ سارے ہیں ایسے، جزاک اللہ ہے، آپ مطالعہ کر لینے کا۔ یہاں باب تفعیل خاصیت کون سی پائی گئی ہیں؟ مبالغہ، جیسے قطع یقطع، قطن کا معنی کیا ہوتا ہے کاٹنا، آجے، اور قطع یقطع تقطیع کا معنی کیا ہوگا خوب کاٹنا، خوب کاٹنا۔ جیسے کسر یکسر، کسر کا معنی کیا ہے توڑنا، کسر یکسر کسر کا معنی کیا ہے، اور کسر یکسر تقسیم کا معنی کیا ہے چورا چور کر دینا، چورا چور کر دینا، مبالغہ یاد کرنا ہے، چورا چور کر دینا۔ اگر کسر یکسر تقسیم کا معنی ہے چورا چور کر دینا، مبالغہ مقصد ہے۔ میں ایک بار ذہن میں آ گئی، کسر یکسر کسن کا معنی ہے توڑنا، اور کسر یکسر تقسیم کا معنی کیا ہے چورا چور کر دینا ہے، مبالغہ مقصد ہے۔ یہاں بھی یاد رکھنا علمہ ہو، یہاں باب تفعیل کی خاصیت مبالغہ پائی گئی ہے۔ فرمائے یہ بشارت بھی خاص اس معلم کے لیے ہے جو طلباء کی خدمت میں اپنے آپ کو چورا چور کر دے، یعنی خوب کھپایا کر، ہم خوب محنت کرے، کوشش کرے، خوب مطالعہ کرے، پھر آگے ہیں محنت سے پڑھائے، یہ ہے خوب اپنا ہی زور لگائے، جان لگائے اس میں۔ یہ بشارت بھی خاص اس معلم کے لیے ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے تمام نیک اساتذہ سب ملنے خدمت کا جذبہ رکھا ہوا ہے، سب بیچارے محنت اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تو بہرحال یہ بشارت خاص اس معلم کے لیے ہے جو طلباء کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا دے، چورا چور کر دے، یعنی خوب محنت کرے اگلا ہے۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَسَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، بس اوقات میرے پاس وہی آتی ہے یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، پھر مجھ سے بات کرتا ہے۔ اس میں پھر یاد رکھنا مثل سلسلۃ الجرس، بڑی لمبی تفصیلات ہیں،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ایک سادہ سوال، گھنٹی ہے نا، گھنٹی یہ تو ایک مذموم چیز ہے گھنٹی، اور وہی ایک محمود چیز ہے محمود۔ یہاں پر ایک محمود چیز کو ہے، محمود چیز کو ایک مذموم چیز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ گھنٹی ہے، گھنٹی گھنٹی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا نا، گھنٹی تو ایک مذموم چیز ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے اللہ لا تصل الملائکۃ رفقۃ، اگر ہاں کیسے حدیث ہے؟ ملائکہ لا تصل الملائکۃ رفقۃ، آگے کا ذاؤ طالبین ہے، شاید اس میں ہو، یہ دیکھنا مخل ہے، یہ ویسے ہے بیٹا ٹھہر۔ ہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ یہاں پر میں خال جزاک اللہ بیٹا، ہاں یہ جزاک اللہ آگے ہے۔ الحمدللہ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس، لا تصحب الملائکۃ رفقۃ، یعنی ملائکہ اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے، ملائکہ اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، ولا جرسن، اور گھنٹی ہو یا کرام۔ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرسن، ملائکہ اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے کہ جس میں کتا اور گھنٹی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھنٹی ایک مذموم چیز ہے اور وہی ایک محمود چیز ہے، تو پھر یہاں ایک محمود چیز کی مذموم چیز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس کا پھر جواب ایک تو یہ ہے کہ ہر گھنٹی مذموم نہیں، وہ گھنٹی مذموم ہے آگے نہیں، یعنی ہر گھنٹی مذموم نہیں، وہ گھنٹی مذموم ہے، یعنی قافلے کے قافلہ دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب اگر یہ دشمن پر چھپ کر حملہ کرنا ہوتا ہے، یعنی مجاہدین کے قافلے کے اندر کوئی گھنٹی بجا لے، اگر یہ گھنٹی مذموم ہے کیونکہ اس سے دشمن کو اطلاع ہو جائے گی، اگر حملے کی اطلاع ہو جائے گی پہلے سے اگر ہم ہے، یہ ہر گھنٹی میں ایک یہ بھی ہے، ایک تو یہ بھی ہے۔ آگے دیکھو یہ کہا ہے زید کالاسد، زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے۔ یہ تشبیہ کو تمام اوصاف میں نہیں، تشبیہ ایک خاص صفت میں ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ مثلا بہادری یا کرنا، یعنی یہ تو نہیں کہ وہ اس کی دم بھی ہو پیچھے جا کر تشبیہ ایک خاص صفت میں ہوتی ہے اگر یہاں بھی ایک خاص صفت میں خاص وصف میں تشبیہ ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی آواز کا تسلسل، مسلسل آواز یا کرنا، یعنی یہ جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہوتا تو اس کی ہے وہ آواز مسلسل ہوتی ہے، تسلسل میں تشبیہ ہے۔ بات ذہن میں آ گیا
کہ یہاں یہ تشبیہ تمام اوصاف میں نہیں، صرف کس میں، یہ تسلسل میں تشبیہ ہے. جیسے گھنٹے کی آواز مسلسل ہوتی ہے، اسی طرح وہی بھی وہی کی جب حالت ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایک یعنی آواز میں تسلسل ہوتا ہے. اگر ہم اللہ یہ حالت ذرا بھاری ہوتی، کیونکہ اس میں یعنی اس میں سامع کو متکلم جیسا بننا پڑتا، متکلم جیسا بننا پڑتا. اور جب انسانی شکل میں آتا یہ حالت ذرا آسان تھی، کیونکہ اس میں متکلم اس میں متکلم آپ جیسا بن جاتا ہے. اس میں پہلی حالت میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو جو پہلی حالت اس میں سامع کو متکلم جیسا بننا پڑتا ہے، اور یہاں متکلم سامع جیسے بن رہے ہیں، یعنی وہ انسانی شکل میں آ رہے ہیں. تو یہ حالت آپ کے لیے آسان تھی. بہرحال احیان یتمثل لی الملک رجلا، کبھی کبھار میرے سامنے فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کرتا، پھر میرے ساتھ کلام کرتا، میں یاد کر لیتا اس وحی کو جو میرے سامنے بیان کرتے اور کہتے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو دیکھتی کہ آپ پر سخت سردی کے دن میں اگر وہی نازل ہو رہی ہوتی اور پھر وہی کیفیت آپ سجدہ ہوتی، تو آپ کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا. یعنی آپ کی مبارک پیشانی سے موتیوں کی طرح آپ کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا. یعنی آپ کی مبارک پیشانی سے موتیوں کے دانے کی طرح وہ پسینہ نیچے ٹپک کر گر رہا ہوتا ہے. کہ آپ کی مبارک پیشانی بہہ رہی ہوتی ادروئے پسینے کے. آپ کی مبارک پیشانی سے آپ کی مبارک پیشانی سے اللہ تعالیٰ اپنی مہر کہ موتیوں کی طرح اگر پسینے کی ایک جھڑی کہتے ہیں جھڑی جہاں پسینے کی ایک جھڑی بہہ رہی ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس کو، جھڑی کہتے ہیں نا. نہیں، جھڑی بھی کہتے ہیں، جھڑی جھڑ جیسے نا جھڑی سے اگر پسینے کی ایک جھڑی بہہ رہی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی سخت سردی کے موسم میں وہی کی اتنی شدت ہوتی تھی کہ سخت سردی کے موسم میں جب وہی کیفیت افزدہ ہوتی تو آپ کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا. یعنی موتیوں کی طرح پسینے کی جھڑی بہہ رہی ہوتی ہے. موتی آپ کی پیشانی سے وہ ہے کہ موتیوں کی طرح وہ پسینے کے قطرے وہ گر رہے ہوتے اور ٹکرے ہوتے نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. باقی مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو اور بھی ذکر خیر ہوا تو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ.